الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الأيام يوم الجمعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام يوم الجمعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعله وزيرا من أهلي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ گرامی قدر سامعین ذی وقار، دینی اور اسلامی غیرت مند بھائیوں، قرآن کریم کی سورہ جمعہ کا ایک مختصر سا رکوع پڑھا گیا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث مبارکہ پڑھی گئی ہے۔ قرآن کریم کے اس مختصر سے رکوع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 احادیث میں جمعے کے دن اور جمعے کی نماز کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں پر دن میں 5 نمازیں فرض فرمائی، اور ان 5 فرض نمازوں کے علاوہ اور بھی دیگر بہت سی نمازیں ہیں۔ تہجد کی نماز، اوابین کی نماز، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، تحیۃ الوضو، وضو کے ادب اور احترام میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے جسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں،
تحیۃ المسجد، مسجد کے ادب اور احترام میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے جسے تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے، اور صلاۃ جمعہ، جمعے کے دن ایک نماز فرض فرمائی، اور یہ جمعے کی نماز بڑی عظیم الشان نماز ہے۔ اس نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی، اور اس سورت کا نام رکھا سورہ جمعہ۔ اس میں جمعے کے دن کے فضائل اور جمعے کی نماز کی فضیلت کو ذکر کیا کہ جمعے کا دن کتنا عظیم دن ہے، اور جمعے کے دن جو اللہ نے نماز فرض فرمائی ہے یہ کتنی عظیم نماز ہے، کتنی عظمت والی نماز ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر بقیہ 5 فرائض سے الگ پوری ایک سورت میں نازل فرمایا، پوری ایک سورت کے اندر ذکر فرمایا۔ اس لیے ایمان والوں کو بھی جمعے کی نماز کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعے کی نماز کے لیے کچھ آداب اور کچھ مستحبات، کچھ اس کے الگ سے شریعت کے اندر قوانین ذکر کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر سورہ جمعہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ایمان والے بندو، اے وہ لوگ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو ایمان میں داخل ہو چکے ہیں، جو اسلام قبول کر چکے ہیں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، نماز کے لیے اذان دی جائے، نماز کے لیے آواز لگائی جائے، نماز کے لیے ندا دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، جیسے ہی جمعہ کی اذان ہو، اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر، اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنی تمام مشغولیات کو چھوڑ کر، فاسعوا، جلدی لپکو اور جلدی کرو جمعے کی نماز کے لیے، وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالک خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ خرید و فروخت کو چھوڑنا، دکان کو چھوڑنا، فیکٹری کو چھوڑنا، تجارت کو چھوڑنا، اپنے گھر کو چھوڑنا، اپنی آفس کو چھوڑنا، اور اللہ کے منادی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسجد کی طرف آنا، اس کی حکم دیا گیا ہے اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت کو ہر مسجد کے گیٹ پر کھڑا کرتے ہیں۔ جس مسجد کے اندر جمعے کی نماز ہوتی ہے اس مسجد کے دروازے پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے دیہات جہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے وہاں یہ فرشتے کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ جمعے کی نماز بڑے شہروں کے اندر ہوتی ہے، چھوٹے دیہاتوں کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو بڑا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں شہروں کے اندر مقیم بنایا ہے، اللہ نے ہمیں شہروں کے اندر مسکن عطا فرمایا ہے، شہروں کے اندر رہنے کی جگہ عطا فرمائی جہاں ہم جمعہ پڑھنے کے مستحق ہوتے ہیں اور ہم پر جمعہ فرض ہوتا ہے۔ جن شہروں کے اندر، جن مسجدوں کے اندر جمعے کی نماز ہوتی ہے ان مسجدوں کے دروازوں پر فرشتوں کی ایک ٹولی کھڑی رہتی ہے، فرشتوں کی ایک جماعت کھڑی رہتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیسے ہی جمعے کی اذان ہوتی ہے اور جمعے کی اذان کے بعد یا اذان سے پہلے جو بھی شخص، جو بھی بندہ، جو بھی ایمان والا، جو بھی مسلمان جمعے کی نماز کو ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، فرشتہ اس کے لیے نامہ اعمال کے اندر 1 اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب لکھتا ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے سب سے پہلے آنے والے شخص کے لیے 1 اونٹ قربان کرنے کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کے لیے
ایک گائے کے قربانی کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ جو اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے ایک دمبا اللہ کی راہ میں قربان کیا ہو، اس کا جتنا ثواب ہوتا ہے اس کے برابر اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آنے والے کے لیے ایک بکرے کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آنے والے کے لیے ایک مرغی اللہ کی راہ میں صدقہ کی، اس کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آنے والے کے لیے ایک انڈا گویا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اس کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور یوں لکھا جاتا ہے ثواب، جیسے جیسے آدمی تاخیر کرتا ہے، لیٹ ہوتا ہے، اس کے ثواب میں کمی ہوتی رہتی ہے۔ اور جب امام صاحب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائیں، اس سے وہ خطبہ مراد ہے جو عربی میں دیا جاتا ہے۔ نماز کھڑے ہونے سے پہلے جو عربی کے اندر 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں، ان میں سے جو پہلا خطبہ شروع ہوتا ہے، اس پہلے خطبے کی جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے فوراً وہ فرشتے جو وہاں پر گیٹ پہ کھڑے کھڑے جمعے کی نماز کے لیے آنے والوں کی فہرست بنا رہے تھے، ان کے نام لکھ رہے تھے، اور نام کے آگے ثواب بھی لکھ رہے تھے کہ فلاں بندے کے لیے اونٹ قربان کرنے کے برابر ثواب، فلاں کے لیے گائے کی قربانی کے برابر ثواب، فلاں کے لیے مینڈے کی قربانی کا ثواب، فلاں کے لیے بکرے کی قربانی کا ثواب، فلاں کے لیے مرغی کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب، فلاں کے لیے انڈے کا ثواب، اس سے بھی کم ثواب۔ جب خطبے کی اذان شروع ہوتی ہے، یہ فرشتے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور آ کر کے خطبہ سننے کے لیے صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں آنے والوں کی جمعے کی نماز میں شرکت لکھی ہی نہیں جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ایک فہرست پہنچتی ہے فرشتوں کے ذریعے سے، ان میں انہی لوگوں کا نام لکھا جاتا ہے جو اس خطبے سے پہلے آئے ہو۔ جو خطبے کے بعد آئے ہیں ان کا نام ہی جمعہ پڑھنے والوں میں درج نہیں ہوتا ہے۔ اتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ جمعے کی نماز کے لیے جیسے ہی وقت ہو فوراً ہم اپنے نماز کے لیے تیاری کر کے اور مسجد میں داخل ہوں۔ ہم اپنی نماز کے لیے ایک مینجمنٹ بنائیں، ایک نظام الاوقات مرتب کریں، ٹائم ٹیبل بنائیں۔ جس طریقے سے آپ کو کوئی سفر کرنا ہوتا ہے تو آپ سفر کرنے سے 10 دن 15 دن ہفتے پہلے پورا نظام الاوقات بناتے ہو، ٹائم ٹیبل بناتے ہو، کون سی گاڑی سے سفر کرنا ہے، پھر اس کا پہلے سے جو ٹکٹ بنوانا ہے، یہاں سے کتنے بجے نکلنا ہے، آگے کہاں کہاں ہمیں رکنا ہے، رکنے کے لیے کون سی ہوٹل یا کون سے رشتہ دار کے گھر ٹھہرنا ہے۔ پورے سفر کا ہم ایک نظام الاوقات اور ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، اس کے بعد سفر شروع کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہفتے میں ایک دن اللہ نے ہمیں جمعے کا دن عطا فرمایا ہے، ہفتے میں ایک دن ہمیں اللہ کے لیے نکالنا ہے، وہ بھی کتنی دیر؟ مشکل سے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ بیان ہوتا ہے، 5 منٹ بیان کے بعد میں جو ہے سنت پڑھنے کے لیے، پھر 5-7 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد میں 10 یا 8 منٹ یا 10 منٹ کی مشکل سے نماز ہوتی ہے، پھر 5-7 منٹ دعا اور باقی سنت آپ 10 منٹ سمجھ لو۔ 1 گھنٹہ پورے ہفتے میں جمعے کی نماز کے لیے نکالنا ہے۔ اس میں بھی ہمارے ایمان والے اور مسلمانوں کا حال دیکھ لو، جمعے کی اذان ہوئے کو کم سے کم اب 10 سے 15 منٹ ہونے والے ہیں، بیان بھی آدھا ہونے والا ہے، ابھی تک مسجد میں بھی آدھے سے زیادہ نمازی نہیں آئے۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ ہفتے میں 1 دن ملتا ہے ہمیں دین کی بات سننے کے لیے، اسلام کا کوئی حکم سمجھنے کے لیے، نماز کے کوئی مسائل سیکھنے کے لیے، روزے کو کوئی مسائل سننے کے لیے، حج کی ترتیب سننے کے لیے، دوسرے روزے وغیرہ کے مسائل سننے کے لیے، اپنے دین کے سمجھنے کے لیے مسجدوں کے ممبر سے صرف 1 دن بیان ہوتا ہے۔ اس دن بھی ہمارے ایمان والے بھائی اس وقت حاضر ہوتے ہیں جب خطبے میں 2 منٹ یا 5 منٹ باقی ہوتے ہیں۔
پورا بیان ہو چکا ہوتا ہے، بیان میں جو بیان کرنا ہوتا ہے سب قرآن کی آیات احادیث سب گزر جاتی ہے، اخیر میں جو خلاصہ بیان کرتے ہیں اس میں بھی بہت مشکل سے چند لوگ پہنچتے ہیں۔ اتنی تاخیر، یہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ دین کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، دین کی قدر ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ جن لوگوں کے دلوں کے اندر دین کی اہمیت تھی، دین کی قدر تھی، ان کا شوق دیکھو۔ صحابہ کرام جب ایمان میں داخل ہوئے تو بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جو مدینے سے دور رہا کرتے تھے، وہ روزانہ مدینے آ کر کے قرآن پڑھ نہیں سکتے، دین سیکھ نہیں سکتے۔ انہوں نے ایک ترتیب بنائی، دو لوگوں نے جوڑی بنائی، میں بھی اونٹ چلاتا ہوں، آپ بھی اونٹ چلاتے ہو، ہم دونوں روزانہ اونٹ چلانے جاتے ہیں، تو کیوں نہ ایک کام کریں، ایک دن ہم دونوں کے اونٹ میں چلا لوں گا، تم مدینے چلے جانا اور وہاں جا کر کے علم حاصل کرنا، جتنا ایک دن میں تم علم حاصل کر لو، شام کو آ کر کے تم جتنا پڑھو اتنا مجھے پڑھا دینا۔ دوسرے دن ہم دونوں کے اونٹ تم چلاؤ گے اور میں پڑھنے جاؤں گا، میں جتنا وہاں بیٹھ کے پڑھوں گا شام کو آ کر کے تمہیں پڑھا دوں گا۔ دو صحابہ نے آپس میں یہ نظام بنا لیا، ایک دن ایک ساتھی پڑھنے جاتا اور دوسرا ساتھی دونوں کے اونٹ چلاتا، شام کو جو پڑھنے گیا ہے یہ واپس آتا، جتنا پڑھ کے آیا ہے یہ اپنے ساتھی کو پڑھا دیتا، دوسرے دن یہ اونٹ چلاتا اور اس کا یہ پڑھنے جاتا، اس کا ساتھی اونٹ چلاتا، یہ جتنا دن کو پڑھ کے آتا شام کو اپنے ساتھی کو پڑھا دیتا۔ اس طریقے سے انہوں نے قرآن کو سیکھا، دین کو سیکھا، علم کو سیکھا۔ آج ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہیں، ہر مسجد میں مسجد کا امام، مسجد کا جو بھی آپ کے امام یا مؤذن ہوتا ہے، جمعے کے دن آدھا گھنٹہ 25 منٹ 20 منٹ کا بیان ہوتا ہے، اور وہ بیان بھی اتنا بہترین کیا جاتا ہے، کبھی نماز کے فضائل پر، کبھی روزے کے فضائل پر، کبھی حج کے فضائل پر، کبھی حج کی ترتیب پر، کبھی مسئلے مسائل پر، الگ الگ موضوعات پر ہر جمعے کو بیان ہوتا ہے۔ اگر ایک مسلمان سال میں جتنے جمعے آتے ہیں ہر جمعہ پابندی کے ساتھ ایک امام کے پیچھے آ کر کے پورا اس کا بیان سن لے، یہ اچھا خاصا ایک عالم بن جائے گا، اسے پورے دین کی معلومات حاصل ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ائمہ کے بیان سنے غور سے، ٹائم پر حاضر ہو۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والوں جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے تمہیں ندا دی جائے، آواز لگائی جائے، اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، فوراً اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف چل پڑو اور اپنے سب چیزوں کو چھوڑ دو۔ اسی لیے فقہا لکھتے ہیں جمعے کی اذان کے بعد میں کوئی بھی کاروبار کرنا مکروہ ہے۔ آپ اللہ کو ناراض کر کے جو دکان میں سامان بیچیں گے، جو فیکٹری کے اندر مال تیار کریں گے، یا گلے میں پیسے کمائیں گے، یا کوئی بھی کام کریں گے، اللہ کو ناراض کر کے جو کام کرو گے اس میں برکت کبھی نہیں آ سکتی ہے، اس میں اللہ کی رحمت کبھی نہیں آ سکتی ہے، اس میں اللہ کی مدد کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے ہفتے میں ایک دن جمعے کے دن اپنی ترتیب ایسی بنائیں، جمعے کی اذان سے 10 منٹ پہلے سب چیزوں سے فارغ ہو کر کے، غسل کر کے، عمدہ لباس پہن کر کے، خوشبو سے معطر ہو کر کے مسجد میں پہنچ جائیں۔ اذان سے پہلے ہی مسجدیں کھچا کھچ بھری ہونی چاہیے۔ آپ صحابہ کے دور اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کو دیکھیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، دور فاروقی تک صرف ایک اذان ہوا کرتی تھی۔ یہ جو دوسری اذان ہے یہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئی ہے، ورنہ نبی علیہ السلام کے دور میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2.5 سالہ دور میں، عمر فاروق کے 12 سالہ دور میں صرف ایک اذان ہوا کرتی تھی۔ لوگ جمعے کے لیے خود تیار ہو کر کے مسجد میں آ جایا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
جیسے ہی جمعے کا ٹائم شروع ہوتا آپ کا حجرہ بالکل مسجد سے ٹچ تھا، فوراً آپ اپنے کمرے سے داخل ہوتے اور سیدھے آ کے ممبر پر بیٹھتے اور اب اذان ہوتی تھی، یہ ایک ہی اذان ہوتی، اذان ہوتے ہی فوراً آپ کھڑے ہوتے اور خطبہ دیتے عربی کے اندر 2 خطبے، خطبے کے بعد فوراً نماز ہوتی اور لوگ چلے جاتے تھے۔ چونکہ آپ کے دور میں جتنے صحابہ کرام تھے یہ سب کے سب عربی جاننے والے تھے، اور آپ کا جو خطبہ ہوتا تھا یہ واعظ و نصیحت ہوتا تھا عربی کے اندر، یہ لوگ عربی سمجھنے والے تھے، اس لیے ان کو الگ سے کسی زبان میں تقریر کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کے دور میں بھی ایسا چلتا رہا، دور صدیقی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی ایسا ہی چلتا رہا، دور فاروقی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی ایسا چلتا رہا۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا اور اسلام دور دور تک پھیل گیا اور لوگ بھی بہت زیادہ اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن لوگ اب سستی کرنے لگے، تجارت کی طرف دوسری چیزوں کی طرف ان کا دل مائل ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اذان کے بعد آتے ہیں لیکن ان کا آدھا خطبہ چلا جاتا ہے، کسی کی رکعت چلی جاتی ہے، تو انہوں نے صحابہ کے مشورے سے دوسری اذان دلانا شروع کی۔ وہ پہلی اذان جو لگتی تھی نماز سے پہلے بہت وقت پہلے، وہ بھی ایک بازار کے اندر لگتی تھی۔ جب یہ اذان بازار میں لگتی، بازار والے لوگوں کو پتہ چلتا جمعے کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، یہ جمعے کی اذان لگی ہے، یہ لوگ اپنے دکانوں کو بند کرتے یا دکانوں کو چھوڑتے، اپنے گھر جا کر کے تیار ہو کر کے فوراً مسجد میں آتے تھے۔ وہاں سے یہ 2 اذانیں چلی ہے، ورنہ پہلے 3 دور تک صحابہ کرام کے یہاں ایک ہی اذان ہوتی تھی، لوگ ٹائم ہوتے ہی فوراً خود بخود جمعے کی نماز کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ 2 اذان ہے، پہلی اذان اسی لیے دی جاتی ہے لوگوں کو خبر کرنے کے لیے کہ اذان ہو چکی ہے، جمعے کی تیاری ہو رہی ہے، آ جاؤ جمعے کے لیے۔ پھر جب اسلام آگے بڑھا، دوسرے ملکوں تک پہنچا، تو جو عربی کا خطبہ ہے جس میں واعظ و نصیحتیں ہیں لیکن لوگ عربی سمجھتے نہیں ہیں، ان کو بھی دین سمجھانا ہے۔ اب ہر آدمی مدرسے نہیں جا سکتا ہے، ہر آدمی مکتب میں نہیں جا سکتا ہے، لیکن دین ہر انسان کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ ان کو دین کیسے سمجھایا جائے، اس کے لیے علماء کرام نے یہ ترتیب بنائی، جمعے کے دن مسجد کے ممبر سے عوام کو دین پہنچایا جائے، عوام کو دین کی بات پہنچائی جائے۔ اس لیے ہر ملک کے اندر اس ملک کی جو مادری زبان ہے اسی زبان کے اندر خطبہ دیا جاتا ہے، جس ملک کی جو زبان ہے اس ملک کے اندر اسی زبان کے اندر پہلے تقریر کی جاتی ہے اور پھر ہر جگہ پر جو سنت خطبہ ہے اس خطبے کو دیا جاتا ہے۔ اس لیے جمعے کے دن جو بیان ہوتا ہے اس بیان کو ہم غنیمت سمجھیں، اس بیان کو ہم اپنے لیے خوش نصیبی سمجھیں، اس میں کو ہم پورا سنیں اور اس میں جو آپ کو احکامات بتائے جاتے ہیں، جو فضائل بتائے جاتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں جمعے کی نماز چھوڑنے سے بعد آ جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص بلا کسی عذر کے لگاتار 3 جمعے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ مہر کیسی ہوتی ہے اس کو بھی ذکر کیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ یہ لوگ ایسے ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر کفر کی مہر لگا دی، نہ تو حق بات کو سن سکتے ہیں، نہ تو حق بات کو دیکھ سکتے ہیں، نہ حق بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایسی ہی مہر ان لوگوں کے دلوں پر لگ جاتی ہے جو بلا کسی عذر کے 3 جمعے لگاتار چھوڑ دے۔ کوئی عذر نہیں ہے، بس میں فیکٹری سے گیا تھا، میں تو دکان پر گیا تھا، میں تو ایگزام دینے گیا تھا، میں تو کالج گیا تھا، میں تو اسکول چلا گیا تھا، میرا تو فلاں کام تھا۔ اتنے چھوٹے سے کام کے لیے جمعہ چھوڑ دیا،
اگر 3 جمعے آپ نے چھوڑ دیے اسکول کی وجہ سے یا کالج کی وجہ سے یا ایگزام کی وجہ سے یا فیکٹری کی وجہ سے یا دکان کی وجہ سے، آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ کالے پانی کی مہر لگا دیں گے، اور پھر آپ کو نہ تو حق بات نظر آئے گی، نہ تو حق بات سنائی دے گی، نہ تو حق بات سمجھ آئے گی، نہ تو آپ کا حق بات کا آپ کے دل پر کوئی اثر ہوگا۔ پھر آپ کتنی تقریریں سن لیں، کتنی قرآن کی آیات کا ترجمہ سن لیں یا پڑھ لیں، کتنی احادیث سن لیں یا پڑھ لیں، آپ کے دل پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ 3 جمعے چھوڑنے کی وجہ سے وہ جو کالی مہر ہے وہ آپ کے دل پر لگ چکی ہے، آپ کا دل کالا ہو چکا ہے، اب کسی چیز کا آپ کے دل پر اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے جمعے کی نماز کے ہم بہت پابندی کریں اور اس کا اہتمام کریں۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح غسل کرے اور پھر عمدہ لباس زیب تن کرے، پھر خوشبو لگا کر کے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھے، اللہ تبارک و تعالی پچھلے ہفتے تک کے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوسری حدیث کے اندر آپ نے فرمایا، الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہما، لمبی حدیث ہے، اس حدیث کا ایک ٹکڑا بیچ کا یہ بھی ہے، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک، دونوں جمعوں کے بیچ میں جتنے گناہ ہوئے ہیں، یہ 2 جمعے پڑھنے کی وجہ سے اللہ بیچ کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گی۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنی پڑے گی، صغیرہ گناہ آپ سے جو ہوئے ہیں یہ صرف جمعے کی پابندی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہم جمعے کی نماز کا پورے اہتمام کے ساتھ میں پابندی کریں اور جمعے کی نماز کے لیے ہم آئیں۔ شروع کے اندر مسجد نبوی بہت چھوٹی تھی، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، اتنی چھوٹی تھی، اس کی چھت اتنی نیچی تھی کہ کوئی آدمی اگر یوں اوپر کر لے ہاتھ تو اس کے ہاتھ جا کر چھت سے ٹکرا جاتے تھے، اور گھاس پھوس کی بنی ہوئی تھی، چاروں کونوں پر بلیاں لگی ہوئی تھی، اوپر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایسی بنی ہوئی تھی گھاس پھوس کی، تو اس میں گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی تھی، کوئی پنکھے کولر کا زمانہ تھا نہیں۔ جب شدت کی گرمی ہوتی تھی، صحابہ کرام میں سے اکثر لوگ کسان تھے اور مزدور پیشہ لوگ تھے، یہ جب مسجد میں آتے تھے تو یہ کپڑے بھی بہت موٹے پہنتے تھے اور پسینے کی بو آتی تھی، لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا، جب جمعے کی نماز کے لیے آؤ تو جمعے کی نماز کے لیے غسل کر لیا کرو۔ اسی لیے جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، عمدہ کپڑے پہننا سنت ہے، اور جمعے کی نماز کے لیے جلدی آنا سنت ہے۔ اسی لیے ابھی حدیث پہلے بتائی تھی کہ جو شخص سب سے پہلے آئے گا اسے اونٹ قربان کرنے کا ثواب، پھر جو اس کے بعد آئے گا اسے گائے قربان کرنے کا ثواب، اس کے بعد جو آئے گا اسے دمبا قربان کرنے کا ثواب، اس کے بعد جو آئے گا بکرا قربان کرنے کا ثواب، اس کے بعد جو آئے گا مرغی کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب، اس کے بعد جو آئے گا انڈے کو قربان کرنے، انڈے کو اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کا ثواب، اس کے بعد جو آئے گا ثواب میں کمی ہوتی رہے گی۔ اس لیے ہم جمعے کی نماز کے لیے جلد آنے کی کوشش کریں، جتنے جلدی آئیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے جمعے کے دن ہم غسل کریں، عمدہ سے عمدہ کپڑے پہنیں، مسجد جلدی آویں، خوشبو کا استعمال کریں۔ 3 چیزیں تمام انبیاء کی سنت ہے، ہر نبی کی سنت ہے۔ سب سے پہلی الزواج، شادی کرنا، ہر نبی نے شادی کی ہے اور شادی انبیاء کی سنت ہے۔ جو شادی نہ کرے، نبی نے فرمایا جو شادی نہ کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ دوسری چیز السواک، مسواک کرنا، ہر نبی کی سنت ہے۔ اور تیسری چیز التعطر، خوشبو کا استعمال کرنا، عطر وغیرہ لگانا، یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اس لیے ہم سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے جمعے کے دن جمعے کی نماز کا اہتمام کریں، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا معمول بنائیں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا اگلے جمعے تک
اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا، اور اس کے ساتھ میں سورہ کہف کا ایک نور رہے گا، اور اگر دجال نکل آیا تو دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ 3 فائدے ہیں، اللہ کی حفاظت میں رہے گا، سورہ کہف کا نور اس کے ساتھ میں ہوگا، اور اگر اس ہفتے دجال نکل آیا تو دجال کے فتنے سے یہ محفوظ رہے گا۔ اس لیے سورہ کہف پڑھنے کا جمعے کے دن اہتمام کریں۔ تیسری چیز، جمعے کے دن درود شریف کثرت کے ساتھ میں پڑھیں، کیونکہ جمعے کے دن حضرت نبی علیہ السلام پر درود شریف پہنچایا جاتا ہے۔ ہم جو پورے ہفتے درود شریف پڑھتے ہیں وہ بھی جمعے کے دن پہنچایا جاتا ہے، اس لیے جمعے کے دن ہم خوب درود شریف پڑھیں، درود شریف کا خوب اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن لوگوں کی سنت باقی سنتیں پڑھ لو، باہر والے اندر آ جاؤ، اگلی صفوں کو پر کر لو۔